السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ہمارے اور آپ کے معبود نے آج ہمیں اور آپ کو مدرسہ زینت القرآن کے جلسے دستار بندی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اپنے رب کی اس عطا پہ ہم اور آپ ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کا مزید فضل یہ ہوا کہ ایک عالم ربانی، صاحب نسبت بزرگ، ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب حفظہ اللہ کی موجودگی اس مجلس کی رونق کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو تادیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ کل میں ضلع بجنور کے موضع رسول پور میں تھا، وہاں بھی حضرت کی تشریف آوری ہونی تھی۔ حضرت کا وہاں پیغام پہنچا، اس حوالے سے میرے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔ ایسی صورتحال میں حضرت کا یہاں آنا یہ آپ کا ہم سب پر بڑا احسان و کرم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ یعنی مدرسہ زینت القرآن یا پوری دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، دراصل یہ تمام مدارس ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کو سلیقے کے ساتھ گزارنے اور اسے پورا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں مدارس اسلامیہ کی جو عظیم خدمات ہیں ان کے تعلق سے کوئی واضح پیغام نہیں پہنچ پایا۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ امت کا جو تعلق مدارس سے ہونا چاہیے، جو والہانہ تعلق ہونا چاہیے، اس کا بہت بڑا فقدان ہے عصر حاضر میں۔ امت کو نہیں معلوم کہ مدارس میں افراد سازی، کردار سازی کا کتنا عظیم کام ہو رہا ہے۔ مدارس میں طلباء کی شخصیت کو کیسے نکھارا جاتا ہے۔ جو بچے مدارس میں آتے ہیں ان کی علمی سطح کیا ہوتی ہے، مگر یہ مدارس کے اساتذہ ان کی شب و روز کی سعی پیغام اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ طلباء کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں
عوام الناس کو نہ ان کی علمی وقعات معلوم، نہ ان کی واضح شخصیات کے بارے میں کوئی علم۔ دنیا پر مادیت کچھ ایسی چھا گئی کہ ہر مادی ترقی کی تعریف میں ہماری اور آپ کی زبان ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ روحانیت سے بالکل نا آشنائی ہے، روحانیت سے بالکل نا واقفیت ہے، جس کے نتیجے میں مدارس میں جو کردار سازی اور شخصیت سازی ہوتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت سے پوری امت نا آشنا ہو گئی، نا واقف ہو گئی۔ اللہ ہمیں ان مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے مدارس کے حوالے سے جو افراد دیے ہیں، ذرا ان کے وجود پہ غور کیجیے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، لیکن کسی اچھے ماہر فن کی صنعت اور اس کی وہ حرفت جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس سلیقے سے اس پتھر کو جب تراش دیتا ہے، وہ پتھر کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ عزیز طلباء جو اس مدرسے میں یا دنیا کے کسی بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ کس حال میں آتے ہیں مدرسے میں؟ اساتذہ کی جب اوپر محنت ہوتی ہے، حروف تہجی ہی کو اگر آپ لے لیں، مفردات الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، معاف کیجئے گا۔ آپ یہ حروف تہجی اگر مدرسے میں آپ نے اچھے استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا خیال ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ایک تصور ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا تو درکنار، آپ کو حروف تہجی کے مخارج تک نہیں معلوم۔ لوگوں نے آپ کو بلا وجہ میں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، بلا وجہ۔ سا، سین، صاد، اس کا فرق آپ کو کہاں معلوم ہے؟ لال، زا، واد، وا، اس کا فرق آپ کو کہاں معلوم ہے؟ سب ایک ہی جیسے پڑھتے ہیں۔ یہ سا کیسے نکلتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، آپ کو تو نہیں معلوم، اور جنہیں معلوم ہے آپ ان کی قدر نہیں کرتے۔ شیطانی اور طاغوتی محنتوں کے نتیجے میں ذہن میں عظمتیں اور رفعتیں آپ کے اتار دی کہ آپ بہت بڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بڑے ہیں ان کی بڑائی تسلیم کرنا آپ کے لیے مشکل مسئلہ بن جائے گا۔ جو بڑے ہیں ان کی بڑائی ماننے کو آپ تیار نہیں، جو ایک آیت سلیقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مفتیان کرام کے دروازے پہ آپ جائیں اور یہ مسئلہ معلوم کریں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کی نمازیں وجود پذیر نہیں ہو رہی ہیں جیسی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ مفتیان کرام موجود ہیں، اگر کسی نے یہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمد کی جو ہا ہے اس کو صحیح مخرج سے نہیں نکالا اور ہا کی جگہ پہ اس نے ہا پڑھ دیا چھوٹا، الحمدللہ۔ اب اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف کر دے، لیکن قانون یہ کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ کے حمد کے بجائے ان کی شان میں بہت بڑی توہین ہو گئی۔ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی، اگر سوال نکالا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر صلی کہہ دیا سین سے ترجمہ اتنا بدل جائے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ نماز ہونا تو بہت دور کی بات ہے، سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔
کوئی بات نہیں. اگر یہ خرابی ہے اور یہ کمی ہے اسے تسلیم تو کرو کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں اور ہم مدارس کے ذمہ داروں سے، مدارس کے اساتذہ سے، علماء سے، ائمہ سے رابطہ قائم کر کے اپنی اصلاح کریں گے تو سدھر جائیں گے. کمی سب کے اندر ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ بچے جب یہاں آئے تھے تو ان کو مخارج کا علم نہیں تھا، آپ کو بھی نہیں. یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ کے ذہن میں اگر یہ بات اتار دی گئی کہ آپ افضل ہیں، آپ بہت بہتر ہیں، آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بلا وجہ ہے کام کچھ نہیں. ایک ثنا صحیح نہیں پڑھ سکتے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات کا تلفظ درست نہیں ہے. کن بنیادوں پہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ایک طاغوتی اور شیطانی مشن ہے کہ ایسے لوگوں کی افضلیت، ان کی رفعت ان کے ذہنوں میں اتار دو کہ جو اصل لوگ ہیں ان کی وقات ہی ختم ہو جائے. اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آپ اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے بھی یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ بچپن میں کیا مدارس کا یہی حال تھا جو آج ہے؟ مدارس کے جو علماء اور اساتذہ اور مساجد کے جو ائمہ ہیں، پہلے کیا ان کی ایسی ہی ناقدری کی جاتی تھی جیسی آج کی جا رہی ہے؟ پہلے بڑا مقام تھا علماء کا، بڑا احترام تھا علماء کا. لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں لاتے تھے کہ حضرت ہم تو ان پڑھ ہیں، یہ بچہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا لیکن تیار کر دیجیے. اللہ اکبر. پھر وہ طلبہ تیار ہوتے تھے، ان کے پاس جو بھی رقم ہوتی تھی زکات صدقات فطرات کی، جانا نہیں پڑتا تھا، وہ خود لے کر کے آتے تھے کہ ہماری رقم دیجیے اور صحیح مصرف پہ لگا دیجیے. پہلے ایسے سفیر گھر گھر اور در در مارے نہیں گھومتے تھے جو آج حال ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا. علماء کا احترام ختم ہوا اور جہلا کا احترام دلوں میں بیٹھا. اس کے پیچھے کوئی شیطانی اور طاغوتی قوت یقیناً ہے. احادیث صحیحہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، مفہوم بھی معلوم ہے. اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کوئی بہتر نہیں ہے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یہ عظمت اگر دلوں میں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو اس روئے زمین کا سب سے بہتر انسان میرا ضمیر تسلیم کرتا ہے. یہ کیفیت اگر اندر موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. ان سے بہتر کوئی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ کسی تنظیم یا کسی انجمن کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو سب سے بہتر مان لو. میں کہتا تو آپ اسے ٹھکرانے کا حق رکھتے ہیں. کسی تنظیم یا انجمن کی جانب سے یہ فیصلہ آتا کہ یہ لوگ سب سے بہتر ہیں، آپ نے ٹھکرا دیتے، آپ کو حق ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے. کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. ماننا وہ پڑے گا جو اللہ کا فیصلہ ہے، تسلیم وہ کرنا پڑے گا جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلے رسول تو آ گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول کا فیصلہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں. یہ فیصلہ رسول آ گیا ہے. اب آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیے. ان کے علاوہ ان کی عظمتیں آپ کے دلوں میں گھر کر لیں. کس محنت
کے نتیجے میں آپ قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے پڑھانے والوں کو کم درجہ دے کر اوروں کو بڑا درجہ دینے لگے. یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دے دی؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ دوسروں کو بہتر بنائیں، دوسروں کو بہتر بتائیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سب سے بہتر بتایا ہے آپ ان کو نکار دیں؟ یہ اتھارٹی آپ کو نہیں مل سکتی. یہ اختیار آپ کو اور مجھے دنیا کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا. آئیے ہم اور آپ تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اس دھرتی پر موجود تمام انسانوں میں سب سے بہتر دل کی گہرائیوں سے انہیں تسلیم کرنے جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں. منظور ہے تو بات آگے بڑھائیں ورنہ تو اس پر اور محنت کریں. تسلیم ہے آپ کو؟ یہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا، پوری زندگی یہی نظریہ بنا کے رکھنا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں. اور اگر کوئی شخص اوروں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کے بالمقابل بہتر بتانے کے لیے آیا ہے، آپ اس سے دلیل مانگیے گا، پوچھئے گا کہ آپ کی اتنی خیر و خوبی آئی کہاں سے؟ کسی کتاب میں لکھا ہوگا، حدیث کی کسی کتاب میں مذکور ہوگا، لائیے اس کو ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے. مدارس میں جو کام ہو رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا وہ پہلا دن، یعنی دنیا جب ہم نے اور آپ نے قدم رکھا وہاں سے ہماری اور آپ کی ضرورت مدارس سے وابستہ ہو جاتی ہے. اور یہ ضرورت کب تک وابستہ رہے گی؟ زندگی کے آخری سانس تک. اس کے بعد یہ وابستگی ختم نہیں ہوگی. جہاں ہماری اتنی ضروریات وابستہ ہوں جن دینی اداروں سے، ان کو ہم نکاریں، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی خدمات کو ہم دل سے تسلیم نہ کریں تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی میرے ایمان والے بھائیو. تحیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ مدرسے کا کوئی سفیر، قبل اس کے کہ مدرسے کا کوئی سفیر ہمارے دروازے پر آئے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میں اپنی ذمہ داری پر سفیر کے آنے سے پہلے مدرسے میں پہنچا دوں گا. آپ جب ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گی. اللہ آپ کی رزق میں برکتیں اور آپ کی رزق میں وسعتیں عطا کر دیں گے کہ یہ بندے اللہ نے ان کو دیا. اور وہ دینی مدارس میں جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس کی وہ خصوصی فکر رکھتے ہیں. اس معاملت کو لوگوں نے عیب تسلیم کرنا شروع کر دیا. جملہ بلا وجہ سے چڑھا دیا کہ بھئی ہم کچھ نہ لیتے ہیں اور نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں، بغیر کچھ لیے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ جملہ ان لوگوں کی توہین کر دیتا ہے جو لے کر خدمت کر رہے ہیں. یہ فقہاء نے اس موضوع پر بڑا کلام کیا ہے. امت کو اس عنوان سے بھی گمراہ کر دیا گیا. امت کو وہ لوگ اچھے لگنے لگے جو بغیر لیے کچھ سکھا رہے ہیں، اور امت نے یہ نہیں دیکھا کہ سکھا کیا رہے ہیں. اور جو لے کر سکھا رہے ہیں ان کی توہین، ان کی تحقیر ان کے دلوں میں اتار دی گئی کہ بڑے بیکار لوگ ہیں. دیکھو یہ پیسے لے کر قرآن پڑھاتے ہیں، یہ پیسے لے کے قرآن سکھاتے ہیں. 1450 سالہ اسلامی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو ان لوگوں کے نظریات اس تحریک سے متصادم نظر آئیں گے. جو ہمارا قدیم طریقہ ہے وہی معتبر ہے، وہی مستند ہے، اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے. آپ کو جو کام بتایا گیا آپ اس کے مطابق چلتے رہیے. اللہ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاتے رہیے اور ان مدارس کا خصوصی خیال رکھیے. ان میں جو بچے تیار ہوتے ہیں، جو کردار سازی یہاں ہوتی ہے، جو شخصیت سازی یہاں ہوتی ہے، اس کی تمام جو پنہائیاں اور گہرائیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے. یہ عصر حاضر کا حساس موضوع ہے اور امت کو کھول کھول کر بتایا جائے کہ مدارس میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ مدارس کے خلاف ایک مہم چلی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیجیے گا، پھر اس کے بعد میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے کوئی یہ پوچھے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ جو بھی آپ کا جواب ہوگا تقریباً صحیح ہوگا، درست ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پڑھایا جاتا ہے،
وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، جواب آپ کا صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بڑا معتبر جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں دے رہا ہوں۔ آپ یہ جملہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں سے یہ جملہ آج سے بولنا شروع کیجئے۔ اور جو جملہ میں آپ کو یاد کرانے جا رہا ہوں یہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے مدارس میں کیا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ دینا کہ وہاں نبی والا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے جملہ، مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی والا کام ہوتا ہے۔ اب اگر میں نے بڑی ذمہ داری سے بات کہی ہے تو میں اس کو ثابت کر دوں، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے مقام پر فائز ہوئے۔ یہ پہلی وحی قرآن کی یہ ابتدائی آیات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لے کر کون آئے؟ جبریل امین۔ جب تک میرے مصطفیٰ جبل نور کی آخری چوٹی کے غار حرا میں موجود ہیں تب تک کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی آیات ہیں۔ ابھی اس دھرتی پر کسی ایک انسان کو نہیں معلوم کہ کلام الہی ہے کیا۔ معلوم ہے تو بتائیے، ابھی کسی کو نہیں معلوم۔ پہلی وحی کا نزول ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی مضمون کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کتاب الایمان سے بھی پہلے یہ باب قائم کر دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 7 احادیث ذکر فرمائی۔ ان 7 احادیث میں نزول وحی کی کیفیات اور نزول وحی کے احوال کا تذکرہ ہے۔ وحی کیسے نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات الہی لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میں کیا بتاؤں، آپ کا وجدان پکار اٹھے گا، میری زبان کیا کہے، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا۔ آپ بتائیے اس روئے زمین پر اگر کسی صحابی کو ان آیات کے بارے میں یہ علم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، صحابہ کو قرآن کی آیتیں سب سے پہلے کس نے پڑھائی؟ مجھے یہ بتا دیجیے۔ صحابہ، انسانوں کو، اہل ایمان کو قرآن مجید کی یہ ابتدائی آیات کس نے پڑھائی؟ بولیے، نبی علیہ السلام نے۔ آپ نے یہ آیات ان کو پڑھائی ہیں اور 2 طریقے سے پڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، یہ موضوع بہت اہم ہے مدارس کے حوالے سے۔ جملے کو یاد کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ناظرہ بھی پڑھایا ہے اور حفظ بھی پڑھایا ہے۔ یہی 2 کام ہوتے ہیں مدرسوں میں۔ ناظرہ کیسے پڑھایا شاید اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن آج میں علماء کی موجودگی میں یہ مضمون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرہ بھی پڑھایا ہے اور حفظ بھی کرایا ہے۔ ناظرہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب اولین وحی کا نزول ہوا تو اس کے تحفظ کا فکر آپ کو دامنگیر ہوا۔ جبریل امین اگلی آیت پڑھتے، میرے مصطفیٰ پچھلی آیت کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے۔ میرے اللہ کا آرڈر آ گیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے محبوب، آپ قرآن مجید میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے زبان کو حرکت نہ دیجیے۔
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں تحفظ قرآن کے لیے آپ نے کیا کام کیے؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے دو عظیم اسباب اختیار کیے حفاظت قرآن کے لیے۔ کتنے اسباب اختیار کیے؟ دو۔ نمبر ایک، جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن مجید کی جتنی جتنی آیتیں نازل ہوتی رہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنا اتنا قرآن اپنے صحابہ کو زبانی حفظ کراتے رہے۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی دنیا، سبب کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبب اختیار کیا؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانی بھی ہے، اور قیامت کے برپا ہونے تک اس روئے زمین پر یہ کلام الہی محفوظ رہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک سبب کیا اختیار کیا کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا رہا اتنا اتنا میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو زبانی حفظ کراتے رہے۔ اور اسی کے ساتھ میں جملہ یاد کر لیجئے گا کہ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ قرآن نازل ہوتا رہا، میرے مصطفیٰ تدریج کے ساتھ اپنے صحابہ کو حفظ کراتے رہے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ آج جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا ان کی دستار بندی ہوگی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 23 سال کے طویل ترین عرصے میں اپنے صحابہ کو حافظ بنایا تھا۔ تو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ صحابہ کو حفظ کس نے کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی کام ہو رہا ہے نبی والا مدرسے میں، یہ مدرسے کے اساتذہ طلبہ کو حفظ کرا رہے ہیں۔ آپ کو دقت کیا ہے کہ آپ اس بول کو بولیں کہ مدرسے میں نبی والا کام ہوتا ہے؟ دلائل بہت سارے ہیں قرآن مجید میں، متعدد مقامات پر جہاں اللہ رب العزت والجلال نے پیارے رسول علیہ السلام کے فرائض منصبی کو بیان کیا ہے، ان فرائض منصبی کو قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تلاوت قرآن بھی اور تعلیم قرآن بھی، ان دونوں چیزوں کو فرائض منصبی میں شامل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ کیا ہوتا ہے مدرسے میں؟ نبی والا کام ہوتا ہے۔ اب ناظرہ پڑھاتے ہیں کچھ اساتذہ بچوں کو، پڑھاتے ہیں نا، یہ کس کا کام ہے؟ اس پر توجہ دیجیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاتبین وحی صحابہ کی ایک ٹیم مرتب کر دی تھی۔ اپنے ذہنوں سے تاریخ کے حوالے سے یہ جہالت نکال دیجئے۔ ان پڑھ لوگ تھے، بڑے جاہل لوگ تھے، بڑے وحشی تھے، جن کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ تاریخ کہاں سے پڑھ گئی آپ نے؟ صحیح تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی ورحمہ اللہ کو آپ نے سیرت محمد رسول اللہ میں اس بحث کو بہت چھیڑا ہے، اور دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے وہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کو وحشی، جاہل، ان پڑھ اور نہ جانے کن کن القابات سے نواز دیتے ہیں۔ پورا سماج آپ کو نہیں معلوم کیسا تھا، پورے معاشرے کا علم آپ کو نہیں ہو کیسے لوگ تھے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تک لکھا ہے کہ ان کے یہاں پاسپورٹ اور ویزے کا بھی انتظام تھا اس دور میں، جن کو آپ وحشی اور جاہل بتا رہے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج تھا وہاں، ایسا نہیں کہ سب ایسے بڑے قسم کے لوگ تھے اور ان کے درمیان میں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بھیج دیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھیجا ہے، ہاں ان پڑھ بھی تھے، لیکن یہ اسلوب بیان کہ آپ علیہ السلام کے اولین مخاطبین اور پورا مکہ جاہل لوگوں پر مشتمل تھا، نہیں، ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج پہلے سے تھا۔ میرے مصطفیٰ کو جو صحابہ ملے ہیں وہ
پڑھے لکھے ملے ہیں، وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی۔ نبی نے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، وہ پہلے سے ہی لکھے پڑھے تھے، ان کی جماعت تیار کر دی۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ جتنا جتنا قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو لکھو بھی۔ کاغذ کی بڑی قلت تھی، کاغذ پر بھی لکھا گیا، چھالوں پر بھی لکھا گیا، پتھروں پر بھی لکھا گیا، کھالوں پر بھی لکھا گیا۔ لکھا گیا، ایسا نہیں کہ لکھا نہ گیا ہو۔ جب قرآن لکھا گیا تو اسے پڑھا بھی جاتا تھا، دیکھ کر پڑھا جاتا تھا۔ صحابہ میں دونوں طرح کے صحابہ ملیں گے، وہ صحابہ بھی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا، وہ حافظ قرآن ہوئے، جتنا جتنا قرآن کو یاد تھا اتنا اتنا وہ زبانی پڑھا کرتے تھے، اور جو زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے، جن کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا، جو لکھا ہوا مل جاتا تھا اسے دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی ناظرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے دونوں انتظامات کر دیے نا۔ لکھا ہوا بھی قرآن امت کے درمیان موجود رہے اور سینوں میں بھی قرآن موجود رہے۔ آسان لفظوں میں یاد کیجئے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کے تحفظ کے حوالے سے سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی اس کو محفوظ کرنے کا پورا انتظام کر دیا۔ اب اگر آپ اگلی بات سنیں گے پوری توجہ سے تو یہ مضمون بہت زیادہ موکل ہو جائے گا آپ کے قلوب میں۔ جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کو پڑھایا، میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو یاد کرایا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے میں آپ کو مضمون بتا رہا ہوں۔ صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یعنی نبی والا یہ کام، نبی والا یہ کام، کون سا کام؟ قرآن سکھانے کا۔ اس پہ توجہ دیجیے گا، نبی والا یہ کام، قرآن سکھانے والا کام، رب کعبہ کی قسم اس دھرتی پر 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھما، ایک لمحے کے لیے نبی والا یہ کام نہیں رکا۔ 1450 سال کے عرصے میں آپ ایک سال ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں نبی والا یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ 1450 سالہ تاریخ کے طویل ترین عرصے میں آپ ایک ہفتہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں نبی والا یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ 1450 سالہ کی اسلامی تاریخ میں آپ ایک دن ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں نبی والا یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے آپ ایک گھنٹہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں نبی والا یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ ہر دور میں ہمہ وقت یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ نہ کہنا کہ مدرسہ زینت القرآن میں تو اس وقت چھٹی ہے، کسی کلاس میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے، سب لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ کام نہیں رکا۔ میاں یہی تو جلسہ ہو رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ گردش لیل و نہار کا سسٹم نہیں معلوم؟ آسٹریلیا کے بالکل آخری کنارے پر صبح صادق ہوئی ہے، وہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ بحر اٹلانٹک کے آخری کنارے تک فجر کی نماز بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے، نماز بھی اور تلاوت بھی۔ اور وہاں اس کنارے پر جب یہ فقیر وہاں تک پہنچ چکا ہے، بحر اٹلانٹک کے بالکل کنارے تک یہ فقیر ہو کے آیا ہے، اور یہ مضمون میں نے انگلینڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک ایک ملک کا نام لے کر کے کیسے کیسے صبح صادق آگے بڑھ رہی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہاں صبح صادق ہوئی تو آسٹریلیا میں زور کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس دھرتی پر ایک لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں رکتی، ایک لمحے کے لیے تعلیم قرآن، تعلم قرآن ایک لمحے کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا انشاءاللہ۔ نبی کا وہ کام جو 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں ایک لمحے کے لیے نہیں رکا، نبی کا یہ کام مسلسل جاری ہے۔ سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہے، سفینوں میں بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ نہ کہیں کہ یہ نبی والا کام نہیں ہے،
کہہ سکتے ہیں آپ اسی بول کو بولیے کہ مدارس میں کوئی بھی پوچھے کیا ہوتا ہے، آپ پوری ذمہ داری سے کہہ دیں کہ وہاں نبی والا کام ہوتا ہے۔ یقین جاننا آپ کے ان بولوں کے ذریعہ، آپ کے ان الفاظ کے ذریعہ، آپ کے اس پیغام کے ذریعہ امت کا ذہن اگر بن گیا کہ مدارس میں تو واقعتاً نبی والا کام ہوتا ہے، تو یہاں کا سفیر آپ کے پاس جائے گا یا آپ خدمت کرنے کے لیے خود یہاں آ جائیں گے؟ آپ خود آئیں گے ہاں، کیونکہ نبی کے ہر کام سے آپ کو محبت ہے، نبی کی ہر سنت سے آپ کو محبت ہے۔ جہاں نبی والا کام ہو رہا ہے یقیناً آپ کے اس کو آپ کے دل میں اس کے در و دیوار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہاں جو افراد کام کر رہے ہیں ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اساتذہ کا وقار آپ کے دل میں بڑھ جائے گا، اور طلباء کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی۔ یہ بات سمجھ کے قاعدے سے اب میں دو تین باتیں اور عرض کروں، چونکہ کافی وقت ہوتا جا رہا ہے اور ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن مدارس کی ضرورت اور ان کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں علم کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک سچائی ہے۔ ہم اور آپ، یہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے علم حاصل کرنے کے ذرائع تمہیں دے دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے کان بنا دیے، کانوں کے پردوں سے الفاظ ٹکراتے رہے، کانوں کے پردوں میں موجود قوت سماع ان الفاظ کو دماغ کی طرف ریفر کرتی رہی، دماغ اس کو سمجھ کر اس کا مفہوم دل کی طرف بھیجتا رہا، تمہارے علوم میں اضافہ ہوتا رہا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنا دی۔ ان آنکھوں سے کتنا علم حاصل کرتے ہو؟ ان آنکھوں پہ، ان کانوں پہ کبھی غور کیا؟ قرآن مجید نے ان اعضاء کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ کانوں کے پردوں کو بنایا کہاں گیا اور ان میں قوت سماعت بھری کہاں گئی؟ آنکھوں کے ان نازک پردوں کو تیار کہاں کیا گیا اور قوت بصارت ان میں رکھی کہاں گئی؟ کبھی غور کیا اس پر؟ غور کرنا پڑے گا، تبھی لعلکم تشکرون کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ کانوں سے سنائی دیتا ہے، یہ کان کہاں تیار ہوئے؟ دنیا کی کسی فیکٹری میں، دنیا کے کسی کارخانے میں، دنیا کے کسی مقام پر بظاہر ان کاموں کو اگر تیار کیا گیا ہو تو بتائیے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تمہاری ماؤں کے رحموں میں تین اندھیروں میں یکے بعد دیگرے تمہاری تخلیق کون کرتا رہا؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ان کاموں کی ساخت، اس کی تخلیق، اس کی بناوٹ میں ماں کا کوئی حصہ ہے؟ باپ کا کوئی کردار ہے؟ میرے رب نے بنایا ہے سب، اور وہی اس کا حوالہ دے کے ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ تمہارے کان اس دنیا میں جو کچھ بھی سن رہے ہیں اور ان کانوں کی سماعت کے حوالے سے تمہیں جو بھی علم حاصل ہو رہا ہے، ہر علم پر تمہیں اللہ یاد آنے چاہیے۔ کوئی بھی علم ہو، اور یہاں پہ بات واضح کر دوں کہ اسلام نے دنیا اور دین اس عنوان سے علم کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ یہ تقسیم کم علم لوگوں نے کر ڈالی، جیسا یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے۔ پورا مدرسے میں دینی
تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے. یہ تقسیم بالکل غلط ہے. قرآن و حدیث کے تناظر میں اس تقسیم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے. ہاں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم فرمائی ہے، علم کی تقسیم ہے، لیکن دین اور دنیا کے عنوان سے نہیں. علم نافع اور علم غیر نافع کے عنوان سے تقسیم موجود ہے احادیث مبارکہ میں اور احادیث صحیحہ میں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کو یہ دعا ضرور ملے گی، اور ممکن ہے کہ آپ کے علم میں ہو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، وہ علم عطا کیجئے جو نفع بخش ہو. علم نافع ایک قسم اور دوسرے قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے جو نفع بخش علم نہ ہو اس سے پناہ چاہیے. یہ دو تقسیمیں ہیں. علم نافع وہ چاہیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی، اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے. یہ تقسیم ملتی ہے. مدارس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ وہ علم نافع ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے. ہر علم کے حوالے سے ہمیں کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ. ان کانوں سے جو بھی علم حاصل ہو اس پہ اللہ یاد آنی چاہیے. لعلکم تشکرون. اللہ نے ان کانوں کو بنا کر اور ان کے پردوں میں قوت سماعت رکھی اسی لیے ہے تاکہ یہ بندے علم حاصل کریں، ان کا ذہن روشن ہو جائے اور اس روشن ذہن کے حوالے سے ان کو ان کا اللہ یاد آ جائے. اور یاد رکھیے گا جس علم سے اللہ یاد نہ آئے وہ علم غیر نافع ہے. پھر وہ علم انسان کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ علم انسان کو تباہ کر دے گا جس علم کے حوالے سے اللہ یاد نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی میں پڑھائی کے حوالے سے اللہ کو یاد دلایا گیا. پہلی وحی میں صرف اتنا پیغام نہیں ہے کہ اقرا آپ پڑھیے، نہیں. پہلی وحی کا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا کیا اس زمانے میں پڑھائی لکھائی نہیں تھی؟ پہلے میں نے ثابت کیا کہ پڑھائی لکھائی تو تھی، لیکن وہ پڑھائی اللہ کے نام سے وابستہ نہیں تھی. اور آج کی بھی جو پڑھائی اللہ کے نام سے وابستہ نہیں ہوگی اس کے ذریعہ سے لوگوں کے جو بینک کھاتے ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں. علم ہے، معمولی علم نہیں ہے کسی کی بینک سے کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنا، یہ آسان کام نہیں. اس کے لیے بڑا علم چاہیے. لیکن اس علم سے انہیں اللہ جب یاد نہ آیا تو اسی علم سے وہ چوری کرنے لگے. جس علم سے انہیں اللہ یاد نہ آیا اسی علم کے حوالے سے وہ زمین پہ فساد برپا کرنے لگے. قرآن کا مشن یہ ہے کہ تمہیں جو علم آئے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آئے، تمہیں جو علم آئے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ میں آئے، اور جو علم اللہ کی یاد سے وابستہ رہے گا وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا، جرائم سے پاک کر دے گا، گناہوں سے روک دے گا. یہ علم نافع ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آنکھیں دی. کہاں بنی ہیں یہ آنکھیں؟ اتنے نرم و نازک پردے ہیں اس آنکھ میں، اور اتنی باریک باریک نسیں ہیں ان آنکھوں میں، اور وہ نسیں ایسی باریک ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلی ہیں کہ ان میں خون کا دورانیہ جاری ہے. اتنی نرم و نازک آنکھیں، اتنی باریک باریک نسیں اور ان میں خون کا دورانیہ جاری کر دینا، یہ سب کچھ ہوا کہاں؟ جہاں 2000 پاور کے بلب لگے ہوں وہاں ایک آنکھیں بنی ہیں. 3 اندھیرے تھے، 3 تاریکیاں تھیں. ان 3 اندھیروں میں، ان 3 تاریکیوں میں اللہ نے ان آنکھوں کو بنایا. اور کس حال میں بنایا؟ 2 جملے یاد کیجیے. اللہ ہم سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، آئی سرجن کے پاس پہنچے، آنکھ دکھائی، چیک اپ ہوا، آئی سرجن نے فیصلہ کر دیا آپریشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں.
مریض نے کہا کہ آپ سے میں اپنی آنکھ کا آپریشن ضرور کرا لوں گا، میری ایک شرط آپ مان لیجیے، اور شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں تو میری کھوپڑی کو، میرے سر کو فکس نہ کرنا، بس یہ میری ایک شرط ہے، آپ آپریشن کرنا اور میں اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا، یہ شرط منظور ہے تو میرا آپریشن کر دیجئے۔ آئی سرجن کیا کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے تیرے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ پاگل ہو گیا ہے، مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا، تو اس وقت اپنی کھوپڑی کو ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سچائی ہے نا؟ اللہ کی سطح پہ غور کرو، جب ہم اور آپ اپنی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ساخت ہو رہی تھی، اور میرے اللہ اس کو تیار کر رہے تھے ہمارے اور آپ کے وجود کو، کیا اللہ نے کسی عورت کو، کسی بچے کی ماں کو پابند بنایا؟ یہ 9 مہینے تک سیدھی بستر پر لیٹ کے رہنا ہے تجھے، جھاڑو پوچھا بالکل بند، آٹے کا گوندھنا بالکل بند، زینوں پہ چڑھنا اترنا بالکل موقوف، 9 مہینے تک سیدھی لیٹ کے رہنا۔ اگر تو آٹا گوندھے گی تیرا بدن ہلے گا، تو جھاڑو پوچھا کرے گی تیرا وجود ہلے گا، اور اسی وقت میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنانے جا رہا ہوں۔ اگر تو آٹا گوندھے گی تیرے لاڈلے کی آنکھ خراب ہو جائے گی، اگر تو جھاڑو پوچھا کرے گی میں تیرے لاڈلے کی آنکھ بنانے جا رہا ہوں، آنکھ خراب ہو جائے گی، وہ اندھا بن کے پیدا ہوگا، نہ زینے پہ چڑھنا ہے نہ اترنا ہے، زینے پہ چڑھنے اترنے میں تیرا لاڈلا ہل جائے گا اور بنائی جانے والی آنکھ خراب ہو جائے گی۔ کیا میرے رب نے کسی ماں کو، کسی بچے کی ماں کو، کسی عورت کو اس کا پابند بنایا؟ نہیں بنایا۔ ماں آٹا گوندتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں نرم نازک آنکھ تیار کرتا رہا، ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں آنکھوں کے نازک پردوں کو تیار کر کے اس میں قوت بصارت بھرتا رہا۔ اس آنکھ سے جو دیکھو اللہ یاد آنے چاہیے، اس آنکھ سے جو علم حاصل ہو اللہ یاد آنے چاہیے۔ ان کا حکم ہے نامحرم پہ نظر مت ڈالنا، نامحرم کو نہ دیکھنا، بہنہ عورتوں کو مت دیکھنا، تو پھر دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ آنکھیں بنائی ہیں اور جنہوں نے ان آنکھوں کے اندر قوت بصارت رکھی ہے، یہ انہی کا آرڈر ہے، جنہوں نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ جو دیکھنے کے لیے کہا ہے وہ دیکھیں گے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں گے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ سامنے ہے کیسے نہ دیکھیں؟ تو میرے رب نے ان آنکھوں کو صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں پردہ بھی عطا کر دیا ہے۔ کیا دے دیا ساتھ میں؟ پردہ۔ ہم اور آپ جلسے کرتے ہیں تو پردہ لگاتے ہیں، خواتین ادھر مرد ادھر، یہ بیچ میں ہم اور آپ پردہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رب نے مردوں کی آنکھوں پر بھی پردے کا انتظام کر دیا ہے، عورتوں کی آنکھوں پر بھی پردے کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر یہ والا پردہ نہ ڈالا تو یہ جلسے والے پردے کچھ کام نہیں کریں گے۔ سچائی ہے، اگر ان پردوں کو جو اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ پردے اگر ہم نے اور آپ نے نہیں ڈالے، جو ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کالا کالا چست لباس پہنتی ہیں، وہ برقع کام نہیں کرے گا۔ وہ کیسے کام کرے گا؟ پہلے اس پردے کو ڈالو جو اللہ نے عطا کیا ہے، پھر اس کا بھی استعمال کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برقع اتار دیں۔ اولیت کس کو حاصل ہے؟ پہلا درجہ کس کو حاصل ہے؟ وہ ٹینٹ والے پردوں کو پہلا درجہ حاصل ہے یا میرے رب کے بنائے ہوئے پردوں کو پہلا درجہ حاصل ہے؟ امت نے ٹینٹ والے پردوں کو پہلا درجہ دے دیا، رب کے عطا کردہ پردوں کی اہمیت نہیں سمجھی۔ بدنظری ختم نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے رب کا یہ فرمان سامنے رکھو، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے کان بنا دیے جس سے تم علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے حاصل ہونے والے ہر علم پر ان کا شکر ادا کرنا۔ وَالْأَبْصَارِ، اور اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنا دی، ان آنکھوں کو تم استعمال کر کے نہ جانے کتنے علوم حاصل کرتے ہو، تمہیں تمہاری آنکھ کے حوالے سے جو علم حاصل ہو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَالْأَفْئِدَةِ، دل بنائے ہیں اللہ نے، دل کا مقام تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، یہ بیکار تو سارا بدن بیکار ہے، یہ صحیح تو پورا وجود صحیح۔ اللہ کے عطا کردہ ان اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ۔ یہ سب آزاد دے کر علم کے حاصل کرنے کے ذرائع عطا کر کے اس کا مقصد بتایا ہے میرے رب نے، یہ سب کچھ تمہیں ہم نے اس لیے دیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے معلوم کیا گیا کہ حضرت شکر کی حقیقت کیا ہے، کیا مفہوم ہے شکر کا؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے ایک جملے میں شکر کا پورا مفہوم سمیٹ کے وعدے کر دیا۔ وہ ہمارے بھی کام کا مفہوم ہے اور آپ کے بھی بہت کام آئے گا۔ شکر کا مفہوم، حقیقی مفہوم آپ سمجھ لیجئے۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو۔ سمجھ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں مصروف کر دو، اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، قرآن دیکھو، زبان دی ہے قرآن پڑھو، کان دیے ہیں قرآن سنو۔ آپ نے اپنے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگایا۔ جب آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کا شکر ادا ہو رہا ہے، چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں۔ یہ زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، زبان سے الفاظ شکر نہ بھی بولیں، تلاوت کے دوران اس زبان کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے قاری عبداللہ صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سب نے توجہ سے سنا اس کو۔ جب آپ اس قرآن کو سن رہے تھے، زبان سے تو آپ نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، لیکن آپ نے اس موقع تلاوت پر اپنے کانوں کو متوجہ کر دیا تھا قاری صاحب کی طرف۔ اس وقت رب کعبہ کی قسم، ہمارے اور آپ کے کانوں کا شکریہ ادا ہو رہا تھا۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، طواف کرو، طواف کے دوران یہ پیر استعمال ہو رہے ہیں، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، اعضائے بدن استعمال ہو رہے ہیں۔ زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے؟ اللہ کے اعضاء کو ان کی اطاعت میں مصروف عمل کر دو، ہر عضو کا شکر ادا ہو جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اب اس میں جتنے اعمال ہیں، جتنے ارکان ہیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ جب آپ زبان سے کوئی اطاعت کر رہے ہوں تو وہ زبان کا شکر ہے، اور جب بدن کو آپ نے مصروف اطاعت کر دیا یہ بدن کا شکر ہے، اور جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی مالی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے اگر آپ نے نہیں بھی کہا کوئی حرج نہیں، دیتے دیتے آپ نے اللہ کی اس عطا کا شکر ادا کر دیا۔ ملے گا کیا اس پر؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو ہم تمہارے لیے نعمتوں میں مزید اضافے کریں گے۔ یعنی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، دوسرے کی نعمتوں کا تحفظ بھی ہوگا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میں جامعہ عربیہ ہتھورا میں پڑھتا تھا تو ہمارے دوست تھے، وہ درجہ حفظ میں تھے، میں عربی درجات میں تھا، تو انہوں نے اس کا بڑا عجیب ترجمہ کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ کا۔
جب میں نے قرآن مجید پہ کام کیا 10 سے زائد ترجمے میرے سامنے تھے، اتنا جامع ترجمہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. جس کو عربی نہیں آتی درِ حفظ کا طالب علم تھا وہ، اس نے بڑا عجیب ترجمہ کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ کا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا میری نعمتوں پر تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتیں دنا دن بڑھاؤں گا. اس کی سمجھ میں یہی آیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، عربی نہیں جانتا تھا وہ، لیکن صاحب یہ تعبیر اردو کی مجھے اتنی اچھی لگی کہ 10 ترجمے میں نے جب قرآن مجید پہ میں نے کام کیا تھا لفظ کا، بہت سارے ترجمے دیکھیے اتنا جامع ترجمہ نہیں ملا. اور یہ سچائی ہے کہ میرے بندو تم اللہ کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتیں دنا دن بڑھاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ برکتہ کے شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے بھی بڑا اہم پیغام ہے. ابھی تک جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ ہے اور اس کا مقصد ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی. اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.